بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ کو آج کی نئی ویڈیو میں ویلکم کرتا ہوں۔ ہمارا آج کا ٹاپک انتہائی اہم اور سنجیدہ ٹاپک ہے، جس میں ہم مذہب اور ادب کے آپس کے تعلق کو دیکھیں گے، آپس کی ہم آہنگی کو دیکھیں گے۔ اس حوالے سے میں نے یوٹیوب پہ کئی ویڈیوز دیکھی، بڑے بڑے اسکالرس کو سنا، ان سے کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ پھر گوگل پہ کچھ اسٹڈی کی، وہاں سے کافی کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ پھر جو 20-22 سال سے میں مذہب اور ادب کا طالب علم رہا ہوں، اس حوالے سے کچھ گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ امید ہے کہ ہمیشہ کی طرح آپ میری حوصلہ افزائی فرمائیں گے۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ مذہب اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا نظام حیات ہے انسانوں کے لیے، جو اللہ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے دنیا کے اندر بھیجا۔ ہر دور کے اندر نبی آتے رہے اور اس نظام کو لے کے آتے رہے، اس شریعت کو لے کے آتے رہے۔ اس کے اندر عبادات ہیں، اخلاقیات ہیں، معاملات ہیں، معاشرت ہے، معیشت ہے، سیاست ہے۔ غرض کہ انسان کو جو کچھ چاہیے اس دنیا کو خوبصورت بنانے کے لیے، اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے، اور اس کرۂ ارض کو امن، محبت اور آشتی کا گہوارہ بنانے کے لیے، اور پھر انسان کو دونوں جہانوں میں کامیابی کے لیے جو کچھ چاہیے تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو رحمان اور رحیم ہے، اپنے فضل و کرم کے ساتھ انسان کو عطا کیا۔ یہ اللہ کا انسان کے اوپر بہت بڑا فضل رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے کتابیں نازل کی، صحیفے نازل کیے اور انسان کو تعلیم دی۔ وہی سلسلہ آ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہوا اور قرآن کو آخری کتاب کی حیثیت سے اپنے آخری نبی علیہ السلام کے اوپر نازل کیا گیا اور یہ نظام دیا گیا۔ اب مسلمانوں کے سامنے زندگی گزارنے کے لیے دو نظام ہیں، ایک ہے اللہ کا قرآن اور دوسرا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ ان دونوں کو لے کے چل کے زندگی اور آخرت دونوں کامیاب ہو سکتے ہیں، دنیا کی اور آخرت کی زندگی دونوں۔ اب ادب کی طرف آتے ہیں۔ ادب زندگی کی عکاسی ہے، انسان کی فطرت کی، انسان کے معاملات کی، انسان کے اچھے برے عادات کی عکاسی کرتا ہے۔ ادب کے اندر عکاسی ہے فطرت کی نشانیوں کی، آسمان و زمین اور ہر چیز۔ ادب کے اندر تاریخ ہے، ادب کے اندر ماضی ہے، ادب کے اندر حال ہے، ادب کے اندر پیشن گوئی ہے مستقبل کی۔ دنیا کے اندر جب ہم نظر دہراتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ عظیم ادب مذہب سے لیا گیا، یعنی کہ عظیم ادب دنیا میں آج بھی مذہب سے انسپریشن لیتا ہے، چاہے وہ انگلش میں ہو، اردو میں ہو، ہماری علاقائی زبانوں جیسے کہ پنجابی کے اندر ہو یا ہندی کے اندر، مذہب سے انسپائریشن وہ لیتا ہے۔ علامہ اقبال اردو میں، جان ملٹن انگلش میں، دانتے جو کہ ایک اٹالین پوئٹ تھا، بابا بلے شاہ پنجابی میں، والمیکی ہندی کے اندر، ولیم بلیک تصوف کے اندر، پھر بابا بلے شاہ تصوف کے اندر، یہ سارے کے سارے لوگ مذہب سے انسپائر ہیں۔ اقبال کی اگر سارے مجموعے کو اکٹھا کیا جائے تو ہم دیکھیں گے کہ علامہ صاحب بات کرتے ہیں خودی کی، روحانیت کی، روحانی ترقی کی، اور اسلام کو مشعل راہ کی حیثیت سے دیکھنے کی۔ انسان خدا سے شکوہ کرتا ہے، علامہ صاحب نے اس شکوہ کو بیان کیا اپنی شاعری، پھر اللہ کی طرف سے اس کا جواب دیا، اپنی شاعری کے اندر اس کو ڈھالا اور یہ بتایا کہ اللہ آج بھی اپنی ساری طاقتوں کے ساتھ موجود ہے، بشرطے کہ تم سچے پکے مومن بن جاؤ۔ جان ملٹن نے پیراڈائز لاسٹ ایک شورافاق انگریزی کی نظم لکھی، اس کا تھیم خود بتایا پوئم کے اندر، جسٹیفائنگ دا ویز آف گاڈ ٹو مین۔
انسان خدا کی طرف متوجہ ہو جائے اس کو اس کے اندر کامیابی ملے گی. جدید شاعری کے اندر ٹی ایس ایلیٹ بہت بڑا نام ہے. ٹی ایس ایلیٹ کی ساری نظموں کا اور ڈراموں کا کرٹیسزم کا ایسیز کا خلاصہ کیا ہے؟ that the modern man should take religion seriously. دانتے ڈیوائن کامیڈی میں سفر بیان کرتا ہے کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد ایک پینفل پروسیس سے بچ جائے اور اس کو ہیون یعنی کہ جنت مل جائے تو اس نے اپنے آپ کو کریکٹ کرنا ہے، اسپرچولی پیوریفائی کرنا ہے. بابا بلے شاہ دنیا کی بے ثباتی کی بات کرتے ہیں، انسان کی فطرت پہ بات کرتے ہیں، ماضی کے اندر کی بات کرتے ہیں، انسان کی حقیقت کیا اس کی بات کرتے ہیں، انسانوں کے اندر جو غلطیاں، کوتاہیاں، منافقتیں، خرابیاں ہیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں. مذہب سے انسپائر ہیں. ولیم بلیک انگریزی ادب میں مسٹسزم کے لیے مشہور ہے. پوئم لکھی ٹائیگر، اور وہ حیران ہے کہ ٹائیگر جیسی ایگریسو، فیروشیس، طاقتور، وائلڈ چیز کس عظیم خالق نے بنائی. اس خالق نے جس نے لیمب یعنی بھیڑ کے بچے جیسی معصوم بے ضرر چیز بنائی. اس خدا کی عظیم تخلیق ہے. مسٹک کا کام ہی کیا ہے؟ وہ تو حق کی تلاش میں ہے، سچ کی تلاش میں ہے، اور لوگوں کو سچ اور حق کی طرف دعوت دیتا ہے. وہ اپنے اندر تلاش کر رہا ہے حق کو، سچ کو، اپنی ہستی کو دیکھ رہا ہے، فطرت کے اندر خدا کی پھیلی ہوئی نشانیوں کو دیکھ رہا ہے. اب مذہب میں جب ہم دیکھتے ہیں، قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں کئی جگہوں پہ انسان کو سوچنے کی، سمجھنے کی، غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں. قرآن پاک میں 667 بار 667 ٹائمز اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھنے والوں کو دعوت فکر دی ہے. افلا یتدبروا، افلا یتفکروا، افلا یتذکر. سوچو، سمجھو، غور کرو. ایک بڑا شاعر، ایک بڑا رائٹر فطرت کی نشانیوں کو اپنے ریڈرز کے سامنے لے کے آتا ہے. ان کے اوپر غور کرو. سورج، چاند، ستارے، ہوائیں، بارشیں، برفانی راتیں اور چلچلاتی ہوئی دھوپ، یہ سارے نظام، رات دن، صبح شام، سب کیسے چل رہے ہیں؟ غور کرو، ان کے اوپر فکر کرو. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی میں مذہب اور ادب میں ایک بہت خوبصورت ہم آہنگی موجود ہے، اور یہ ہم آہنگی ادب کو اور زیادہ خوبصورت بناتی ہے. ایک طرف تو وہ ادب ہے جو پیور ریلیجیس لٹریچر ہے، خالصتاً وہ مذہبی ادب ہے، جیسے کہ علامہ اقبال کا، جان ملٹن کا، دانتے کا، بابا بلے شاہ کا، ولیم بلیک کا. اور ایک طرف جب ادب کے اندر بہت سارے حوالہ جات ہیں شعراء کے، نثر نگاروں کے، افسانہ نگاروں کے اور شارٹ سٹوری ٹیلرز کے، جیسے کہ الیگزینڈر پوپ ایسے آن مین میں وہ ایکسیپٹ کرتا ہے کہ جو اللہ نے انسان کے لیے لکھا ہے وہ بیسٹ ہے. پوپ ایکسیپٹ کرتا ہے کہ جو نالج انسان کو دیا گیا، انسان اسی نالج کو افورڈ کر سکتا ہے. فرشتوں کے پاس کچھ اور نالج ہے، بیسٹس کے پاس یعنی جانوروں کے پاس کچھ اور نالج. تو دس از دا مرسی آف گاڈ. جان ڈن اپنی ڈیوائن پوئمز کے اندر ذکر کرتا ہے کہ یس، میں بہت بڑا گناہ گار ہوں. وہ انسان کے پہلے گناہ کی بھی بات کرتا ہے جو کہ جنت کے اندر ہوا، اس خطا کی بھی بات کرتا ہے اور اپنی خطاؤں کی بھی بات کرتا ہے، اور اللہ سے ڈیتھ بیڈ پہ، بستر مرگ پہ اپنے لیے اللہ سے معافی مانگتا ہے. ٹینیسن نے ایک نظم لکھی ان میموریم، جس کو وکٹورین ایج کی بائبل آف دا وکٹورین ایج کہا جاتا ہے.
اپنے دوست کی موت پہ اس نے وہ لکھی، بیسیکلی ایلیجی ایک مرثیہ ہے، لیکن اس کے بعد پھر وہ ایسے ایکسٹینڈ ہوتا گیا کہ سینکڑوں لائنز ہیں اس کے اندر، اور اس کے اندر ایک جنگ لگی ہوئی ہے، لیکن آخر کار وہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ جو خدا انسان کے لیے کرتا ہے وہ انسان کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ انسان کا اتنا نالج نہیں، اتنی اس کی عقل نہیں کہ وہ اللہ کی حکمتوں کو سمجھ سکے۔ وہ سمجھ جاتا ہے لیکن اس کے لیے اس کو تجربہ، وقت، موقع درکار ہوتا ہے۔ اردو ادب میں غالب بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام۔ تو غالب خود اعتراف کرتے ہیں کہ غالب نے خدا کا اور مذہب کا اور تصوف کے ایسے مسائل بیان کیے کہ اگر غالب شراب نہ پی رہے ہوتے تو لوگ کہتے کہ غالب تو ایک بہت بڑا صوفی ہے، ولی ہے اللہ کا۔ یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تو یہ ہم ولی سمجھتے جو نہ بعد خار ہوتا۔ ولیم شیکسپیئر انگریزی ادب میں بہت بڑا نام۔ شیکسپیئر کے پلیز میں بہت سارے ریفرنسز ہیں فرام ریلیجن، از انسپائرڈ بائی ریلیجن۔ جیسے شیکسپیئر کا سب سے بڑا، سب سے عظیم جو اس کا ڈرامہ ہے وہ ہے ہیملیٹ۔ اب ہیملیٹ میں اگر ہم ریلیجیس ریفرنسز کو لے کے بیٹھ جائیں تو اس کے لیے ہمیں باقاعدہ ایک لسٹ چاہیے۔ میں آپ کو کچھ حوالہ جات دیتا ہوں۔ ہیملیٹ سیوسائڈ کے حوالے سے بات کرتا ہے کہ مذہب میں یہ حرام ہے، اس لیے وہ سیوسائڈ کمٹ نہیں کرتا۔ پھر وہ بات انسیسٹ کی کرتا ہے، انسیسٹ ایک سن ہے۔ پھر وہ بات کرتا ہے فیٹلزم کی، There is a divinity that shapes our ends. وہ کہتا ہے کہ if I don't die today, I'll die tomorrow. If I don't die tomorrow, I'll die today. If I do not die now, even then one day I will die. So there is a divinity that shapes our ends. We cannot avoid whatever is written in our fate. So he says that there is a special providence even in the fall of a sparrow. ساری انسپریشن ریلیجن سے ہے۔ اب دنیا میں جو بڑے بڑے مورلسٹ گزرے ہیں، علامہ اقبال، جان ملٹن، میتھیو آرنلڈ، بڑے مذہب کی بات کی۔ ڈکنز نے جب گریٹ ایکسپیکٹیشن، جو اس کا ماسٹر پیس ناول، اس کو ختم کیا تو اس نے بات کی اس گریٹ مورالٹی کی۔ اصل میں جینٹل مین کیا ہوتا ہے؟ پپ جینٹل مین بننا چاہتا ہے لیکن وہ جینٹل مین کی اصل اسپرٹ کو نہیں سمجھتا، تبھی اس کو ڈیفائن کرتا ہے ڈکنز۔ وہ کہتا ہے کہ a true gentleman is a person who is morally gentle. پھر وہ کہتا ہے جو گارجری ایسا بندہ ہے، پپ ایسا بندہ نہیں بن سکا۔ جو گارجری، جو برادر ان لا ہوتا ہے پپ کا، that is a person who is really a gentle Christian man. So کرسچن کو درمیان میں وہ لے کے آتا ہے۔ A gentle Christian man means a moral man. علامہ اقبال انسپائر کرتے ہیں اپنی ریڈرز کو، اوکے، کہ اپنی تاریخ کو دیکھو، مسلمانوں کی تاریخ کو دیکھو، اوکے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے طاہر کے قرآن ہو کر، کہ اس زندگی کی طرف لوٹ جاؤ جو زندگی اصل کے اندر تمہیں دونوں جہانوں کے اندر کامیابی دے گی، عروج دے گی، طاقت دے گی، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ ایک ایسا شعر جس کے اندر شکوہ جواب شکوہ، سارے کا سارا نچوڑ ان دو لائنز کے اندر۔ علامہ اقبال انسپائر تھے رومی سے، مولانا جلال الدین رومی، پھر حکایات رومی، حکایات سعدی، امام غزالی کی کیمیائے سعادت، یہ اتنے خوبصورت شاہکار ہیں ادب کے کہ آج پوری دنیا کے اوپر روز روشن کی طرح واضح ہے۔ پتہ چلے گا انسان کی اپنی حقیقت کیا ہے، انسان کا خدا کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے آگے زندگی کے اندر، اور پھر مرنے کے بعد کی زندگی۔ مذہب وہی کمپلیٹ ہے جو کہیں خاموش نہیں ہوتا، آپ کو منزل تک لے کے جاتا ہے۔ ادب اسی مذہب کو اپنے خوبصورت الفاظ اور نقش و نگار کے اندر بیان کرتا ہے۔ علامہ اقبال
رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سارے اشعار ایسے ہیں جو خاص قرآن پاک کی آیات کی ٹرانسلیشنز ہیں. کئی ایسے اشعار وہ انسپریشن دیتے ہیں سننے والوں کو، پڑھنے والوں کو. اور جب انسان ان سے انسپریشن لیتا ہے تو لائف کے اندر پھر آگے چلتا ہے. ایک گریٹ رائٹر یہ بتاتا ہے لوگوں کو کہ دنیا کتنی خوبصورت ہے، انسانوں سے محبت کرو، دنیا سے محبت کرو، اپنے تعلق کو اس دنیا کے اندر اپنے خالق کے ساتھ مضبوط کرو. کیونکہ دنیا کیا ہے؟ ختم ہونے والی. انسان کی زندگی عارضی ہے لیکن مرنے کے بعد ایک زندگی ہے. یہ بہت مختلف پیراہوں کے اندر بڑے بڑے رائٹرز انسان کو بتا رہے ہیں کہ یہ عبادت کا درس سیکھو، محبت کا درس سیکھو، اخلاقیات کا درس سیکھو، پھر تمہیں وہ ملے گا کہ دونوں جہاں تمہارے اور منزل تمہارے لیے انتظار کر رہی، تم آگے نکلو. اس کے بعد جب ہم تھوڑا آگے آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ادب ایک اور شکل اختیار کرتا ہے، وہ ہے سیرت نگاری کا. کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر بڑے عظیم ذہن اور بڑے ہی عظیم لوگ اپنے قلم کو جلاتے ہیں، اور وہ سیرت نگاری کے نام سے ایک بہت بڑی فہرست اب تاریخ کے اندر موجود ہے. کیونکہ یہ مشعل راہ ہے مسلمانوں کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے، رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. لیکن اس کے ساتھ جب ہم شاعری کی طرف آتے ہیں تو حال ہی نے مسدس مدو جزر اسلام کے نام سے ایک لمبی نظم لکھی جس میں اسلام کے ابتدائی دور سے لے کے آخر تک اور پھر مسلمانوں کے موجودہ حالات تک ایک بہت خوبصورت نقشہ کھینچا. مسدس مدو جزر اسلام، اس کے اندر انسپریشن ہے ہر ریڈر کے لیے، ہر مسلمان کے لیے. اور اس خوبصورت پیراہے میں لکھا کہ اس کو ایک شاہکار بنا دیا. پھر مذہب کا حکم ہے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ. مذہب انسان کو وہ سارے حقوق دیتا ہے جس سے اس کی زندگی خوبصورت بن جائے. مذہب انصاف کے اصول دیتا ہے. اب جو بڑے بڑے رائٹر جو انقلابی چیزیں لکھتے ہیں اور لوگوں کے سامنے لے کے آتے ہیں، حق کے لیے بولتے ہیں، حق کا ساتھ دیتے ہیں، وہ بڑے گریٹ لوگ ہیں. فیض احمد فیض اردو کے بہت بڑے شاعر، انہوں نے نظم لکھی ہم دیکھیں گے. کرٹکس کہتے ہیں کہ یہ بیسیکلی قرآنک ورسز ہیں. ہم دیکھیں گے، مین وی ول سی، کہ قیامت کے دن مظلوم نہیں ڈر رہے ہوں گے بلکہ ظالم ڈر رہے ہوں گے. نا انصافی کرنے والے آج تھر تھر کانپ رہے ہوں گے اور اللہ کی عدالت لگے گی. ہم دیکھیں گے اس عدالت میں غریبوں کو، مسکینوں کو، معصوموں کو تخت کے اوپر بٹھایا جائے گا، تاج پہنائے جائیں گے، اور ظالموں کے پاؤں کے نیچے دھرتی کانپ رہی ہوگی، وہ خود کانپ رہے ہوں گے. کیونکہ آج اللہ کی عدالت لگے گی. آج کوئی بادشاہ نہیں، صرف اللہ بادشاہ ہے، بس نام رہے گا اللہ کا. اور اللہ فیصلہ کریں گے، انصاف کریں گے. اتنی شعرا آفاق نظم ہے کہ ہر پڑھنے والے کے لیے انسپریشن ہے. یہ مذہب سے انسپائرڈ ہے. اب جو بھی ایک انٹلیکچوئل ریڈر اس کو پڑھے گا وہ دیکھے گا کہ ہاں مذہب اور ادب کے درمیان ایک بہت خوبصورت ہم آہنگی ہے. اس لیے ہم دونوں کا مطالعہ کریں، مذہب کا مطالعہ کریں پھر ادب کا مطالعہ کریں. ہماری زندگی بھی خوبصورت بنے اور اس کے اوپر بھی محبت اور امن کی فضا قائم. جہاں پہ مذہب اور ادب کا آپس میں کوئی ٹکراؤ ہے تو وہ کچھ شکوک و شبہات سے بھرے ہوئے ذہنوں کی پیداوار ہے. شاید انہوں نے مذہب کو صحیح طور پہ اسٹڈی نہیں کیا، قرآن کو صحیح طور پہ اسٹڈی نہیں کیا، سیرت کو صحیح طور پہ اسٹڈی نہیں کیا، اور نئی نئی تھیریز کے پیچھے لگ گئے. نئے نئے شکوک و شبہات ان کے ذہنوں کے اندر آ گئے. یہاں پہ ایک مثال دینا چاہوں گا کرسچین رائٹر ٹینیسن کی. ٹینیسن نے ایک پوئم لکھی ان میموریم.
جو اس نے بیسیکلی ایک ایلیجی لکھنی تھی اپنے دوست کی ڈیتھ پہ، جو جوانی کے اندر جس کو موت آ گئی. اب وہ بڑے شکوک و شبہات کے اندر وہ چلا گیا، کیونکہ وکٹورین ایج بیسیکلی ایج آف ڈاؤٹس ہے. یہاں پہ ایولیوشن کی تھیوری آ گئی تھی، ڈارون کی، اور سائنس اور ریلیجن کا ایک کانفلکٹ بھی چل رہا تھا. تو ٹینیسن بہت ساری شکوک و شبہات کا شکار ہو گیا. بہر اس نے نظم لکھنی شروع کی، سینکڑوں لائنز پہ مبنی ہے یہ نظم. لیکن جب وہ آہستہ آہستہ آگے چلتا گیا، جب شکوک و شبہات بڑھتے گئے، اس کے اندر کا جو کانفلکٹ ہے وہ زیادہ طاقتور ہوتا رہا. اس نے کہا کہ نیچر از بریڈ ان ٹوتھ اینڈ کلا، کہ فطرت کی طاقتیں انسان کے ساتھ بہت ظلم کرتی، اس کو گھسیٹ گھسیٹ کے مارتی، اور وہ ان کے دانتوں پہ، ان کے پنجوں پہ انسان کا خون لگا. پھر آہستہ آہستہ وہ اور آگے بڑھتا ہے، فطرت پہ غور کرتا ہے، تاریخ کو سمجھتا ہے، حالات کو دیکھتا ہے، اپنے اندر کی کیفیات کو دیکھتا ہے. اس کے اندر ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے. پھر آہستہ آہستہ وہ ریکنسیلیشن کی طرف جاتا ہے، مفاہمت کی طرف جاتا ہے، اور اس نظم کو اینڈ کس بات پہ کرتا ہے کہ خدا جو ہمارے حق میں کرتا ہے وہ بہتر ہے. فطرت کی طاقتیں ظالم نہیں ہیں، انسان کے حق میں جو خدا کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں وہی بہتر ہوتے ہیں. میں اس کی نظم کی آخری 4 لائن جو ایپیلاگ کے اندر اس نے لکھی وہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا. The God which ever lives and loves, one God, one law, one element, and one form of divine event to which the whole creation moves. یہ ایک بہت بڑا اعتراف ہے ٹینیسن، جو کہ وکٹورین ایج کا اور ایز اے ہول انگلش ادب کا بہت بڑا شاعر ہے. انسان کا اپنے آپ کو جاننا، اپنے مقصد کو جاننا، دنیا کے اندر اس کے آنے کا مقصد، اس کی پیدائش کا مقصد، دنیا کے اندر اس نے کیسے وقت گزارنا ہے، پھر مرنے کے بعد کی زندگی. اس لیے اس نے مذہب کا مطالعہ کرنا ہے. اور ادب کا مطالعہ کیوں کرنا ہے؟ تاکہ وہی مذہب ادب کے اندر بڑے بڑے ذہن، بڑے بڑے رائٹر اس کو اپنے پیراہے کے اندر لکھیں گے. اس میں وہ خوبصورت الفاظ کا چناؤ کریں گے، آسان الفاظ کا چناؤ کریں گے، اور مذہب کی تشریح اپنے طور پہ خوبصورت انداز میں کریں گے. فطرت کی نشانیوں کو سامنے رکھ کے، انسان کے ماضی حال کو سامنے رکھ کے، انسان کی فطرت کو سامنے رکھ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو انسان کے اوپر فضل ہیں، کرم ہیں، مہربانیاں ہیں، نعمتیں ہیں، ان کو سامنے رکھ کے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو کہ مکمل ضابطہ حیات ہے، مشعل راہ ہے انسانیت کے لیے، اس کو سامنے رکھ کے اس طرح سے بیان کریں گے کہ انسان اندر اور باہر سے تبدیل ہو جائے گا. اب وہ ظلم نہیں کرے گا، نفرت نہیں کرے گا، جبر نہیں کرے گا، تکبر نہیں کرے گا، وہ ایک اچھا انسان بنے گا. یعنی آدمی کو صحیح معنوں میں ایک عظیم انسان بنانا ہی مقصد ہے ایک بڑے ادب کا. اور ادب، یہ ادب جو آدمی کو انسانیت کی معراج پہ لے کے جانا چاہتا ہے، وہ اصل میں مذہب سے انسپائر ہے. مذہب ہر لحاظ سے ادب سے بالا تر ہے. ادب مذہب سے انسپریشن لیتا ہے، اور سب سے بڑھ کے وہ ادب بہت عظیم ہے جو انسان کا اپنے خدا کے ساتھ، خالق اور مالک کے ساتھ تعلق بناتا ہے، اس کو مضبوط کرتا ہے. اور یہ ادب کے عظیم ترین مقاصد میں ہے. اس کا بہت عظیم ترین مقصد ہے انسان اپنے آپ کو پہچان لے، اپنی پیدائش کے مقصد کو سمجھ لے، اپنے خدا کے ساتھ، اپنے خالق کے ساتھ اپنے تعلق کو بنا لے. اور مشعل راہ اس کے لیے ہے رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. ان دونوں کو لے کے چلے تاکہ دونوں جہانوں کے اندر وہ کامیاب ہو جائے، اس کو سکون ملے، ذہن کا، روح کا، جسم کا. میرے دوستو، مذہب کا مطالعہ کریں اور عظیم ادب کا مطالعہ کریں تاکہ ہماری شخصیت کے اندر نکھار آئے، اور جو ہمارے پاس آ چکا ہے ہم اس کو اپنی اگلی نسلوں تک پہنچائیں. جب ہم ایسا کریں گے تو ہم اپنی شخصیت کو نکھاریں گے اندر اور باہر سے. دنیا امن و امان اور آشتی کا گہوارہ بنے گی، اور انسان اپنے آپ سے، فطرت سے، اور سب سے بڑھ کے اپنے مالک سے پیار کرے گا، اور دونوں جہانوں کے اندر کامیابی حاصل کرے گا.
امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی. نیکسٹ ویڈیو میں بہت جلد انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.